जन्नत के पत्ते। तुम जा रही हो, हालांकि मैं चाहता था तुम कुछ दिन हमारे घर रहो। गाड़ी रुकते हुए जहान ने चेहरा उसकी तरफ मोड़े संजीदगी से कहा, मैं कल आ जाऊंगी, मगर कल तक मैं सुबांजी, अपना ड्रूम ब्लॉक, झील और हर जगह जहां मैं और डीजे इकट्ठे गए थे, एक दफ़ा फिर देखना चाहती हूँ। अकेले, बिल्कुल अकेले। मैं इन बीते लम्हों में फिर से जीना चाहती हूँ। मत करो, तुम्हें तकलीफ़ होगी। बहुत तकलीफ़ सह ली, अब इससे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे नहीं मिल सकती। उसने भीगी आंख का कोना उंगली की नोक से साफ करते हुए कहा था। ओके, उसने समझकर सर हिला दिया। उसके चेहरे पे अभी तक नकाहत थी और वो वाकई बीमार लग रहा था। जहान चला गया और वो मुजस्समा आज़ादी के गिर्द उगी घास के करीब जाकर खड़ी हुई। वो घास का गोल कता राजी दरअसल यूं था जैसे कोई चिपटा रखा गोल सा सब्ज फूल हो, जिसकी सब्ज पत्तियां बनी हुई हों और पत्ती के दरमियान एक सीधी रूछ थी जो मुजस्समे तक जाती थी। टॉक्सम के हर फूल, हर पत्थर और हर बादल पे जैसे यादें रकम थी। वो उसका और डीजे का 0 पॉइंट था, मेन स्टॉप। तकरीबन हर दूसरे दिन वो इधर आती थी। गुरसल उन्हें यहीं जो उतारा करती थी। यहाँ से आके वो अमूमन मेट्रो ट्रेन पकड़ा करती थी। इस स्क्वायर का चप्पा चप्पा उन्हें याद था और डीजे के बगैर सब कुछ अधूरा था। और इस तरफ इस्तकलाल स्ट्रीट थी, वहाँ से की गई उनकी ढेरों शॉपिंग जो रायगां चली गई। इस्तकलाल स्ट्रीट आज भी वहीं थी, बहुत तवील, ना ख़त्म होने वाली, मगर ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। गुरसल की खिड़की के शीशे के पार वो बास्फोरस का अजीमुशान समंदर देख रही थी। वहाँ से एक फेरी गुजर रहा था। उसे याद था जब पहली दफ़ा इन दोनों ने इसी जगह पुल पार करते हुए नीचे फेरी तैरता देखा था, तो वो खुशी और जोश से पागल हो गई थी। वो कभी बहरी जहाज़ में नहीं बैठी थी और सिर्फ उसे देखकर ही वो पुरजोश हो गई थी। फिर फेरी वहीं रह गया और ज़िंदगी ख़त्म हो गई। दोपहर की ठंडी ठंडी धूप सबांची की दीवारों पर फैली थी। ड्रूम ब्लॉक्स तकरीबन वीरान पड़े थे। स्प्रिंग ब्रेक अभी ख़त्म नहीं हुई थी और स्टूडेंट्स अपने अपने टूर्स पे थे। उसे किसी को इतला देने का होश नहीं था, मगर पाकिस्तान रवानगी वाले दिन जाने हाले को किसने बताया। और फिर सब के फ़ोन आने लगे। मुतासम, हुसैन, टाली, सारा, लतीफ़, अंजुम बाजी सब उसे बराबर फ़ोन कर रहे थे, मगर वो सब यकीनन अभी वापस नहीं आए थे। वो अपने ड्रूम ब्लॉक का गोल चक्कर खाती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जब वो सबांची आई थी तो इन सीढ़ियों पे बर्फ़ जमी होती थी। अब वो बर्फ़ बाहर ले गई थी। उसने गर्दन ऊपर उठाकर बालकनी के बल्ब को देखा और फिर उदासी से मुस्कुरा दी। कितना डर गई थी वो अपने पहले दिन, जब ये खुद ब खुद जल गया था कि पता नहीं यहाँ कौन से जिन भूत हैं। निकले हम वही पाकिस्तान के पेंडू। हालांकि ये बताने पर कि टेक्नोलॉजी का करिश्मा है, डीजे उसके जाने के बाद कितनी ही देर अफसोस करती रही थी। उसने ड्रूम का लॉक खोला। कमरा सुनसान पड़ा था। साफ सुथरे बने हुए बिस्तर, मेज़ पे तरतीब से रखी चीज़ें। डीजे के बंक की मेज़ अलबत्ता खाली थी। उसकी सारी चीज़ें हया ने उसके भाई को पैक करके दी थी। वो खिड़की में आ खड़ी हुई और स्लाइड खोली। गुड गुड माँ, उसने कहना चाहा, मगर आवाज़ गले में अटक गई। आंसुओं ने उसका गला बंद कर दिया था। दूर कहीं किसी ब्लॉक से डीजे को जवाब देने वाले लड़के ने इतने दिन गैर हाजिरी पे कुछ तो सोचा होगा, मगर शायद वो खुद भी स्प्रिंग ब्रेक पे हो। अब वो आएगा तो उसे कोई आवाज़ नहीं आएगी। उसे क्या मालूम कि अब सारी आवाज़ें ख़त्म हो गई। गुड मॉर्निंग डीजे,
اس نے کھڑکی میں کھڑے بھیگی بےحد مدھم آواز سے ڈیجے کو پکارا۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر چہرے پر لڑک رہے تھے۔ جواب نہیں آیا تھا۔ اب جواب کبھی نہیں آنا تھا۔ وہ پلٹ کر بنک کی طرف آئی اور شانے سے پرس اتار کر اپنی میز پر رکھا، پھر زپ کھول کر اندر سے لکڑی کا وہ چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس کا جواب بھی اسے ڈھونڈنا تھا۔ وہ حیا، تم کب آئی؟ آواز پہ وہ چونک کر پلٹی۔ کھلے دروازے میں متعصم کھڑا تھا۔ وہ راہداری سے گزرتے ہوئے اسے دیکھ کر حیرت سے رہ گیا۔ آج ہی آئی ہوں، تم سب واپس آ گئے؟ اسے ایک گوناگون طمانینت کا احساس ہوا۔ وہ ڈبہ ہاتھ میں لیے اس کی طرف آ گئی۔ نہیں، وہ سب تو ابھی کونیا میں ہیں۔ مجھے ذرا کام تھا، اس لیے آیا تھا۔ وہ دانستہ لمحے بھر کو رکا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ختیجہ اتنا اچانک کیسے ہوا۔ اللہ کی مرضی تھی متعصم۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا بیری انیورزم پھٹے تو ایسا ہی ہوتا ہے، اچانک سے انسان کولیپس کرتا ہے اور اچانک مر جاتا ہے۔ بہت کم لوگوں کو چند روز قبل درد شروع ہوتا ہے۔ ڈی جے کو بھی ہوا تھا، مگر اس نے مائیگرین سمجھ کر نظر انداز کیے رکھا اور پھر سب ختم ہو گیا۔ دوستوں کو کھونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ وہ دونوں اسی طرح چوکھٹ پر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ میں تو تب سے یہی سوچ رہی ہوں متعصم کہ زندگی اتنی غیر یقینی چیز ہے۔ ایک لمحے پہلے وہ میرے ساتھ تھی اور اگلے لمحے وہ نہیں تھی۔ موم بتی کے شعلے کی طرح بے ثبات زندگی جو ذرا پھونک سے بجھ جائے، لمحے بھر کا کھیل۔ یہی اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہے حیا، اور ہمیں اسے قبول کرنا پڑے گا۔ یہ کیا کوئی پزل باکس ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ڈبے کو دیکھ کر ذرا سا چونکا۔ اس نے ناسمجھی سے ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ چائنیز پزل باکس، تم نے یہ کہاں سے لیا؟ وہ ڈبے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کسی نے دیا ہے، مگر میں اسے کھول نہیں پا رہی۔ کیا تم اسے کھول سکتے ہو؟ اس نے پر امید نگاہوں سے متعصم کو دیکھا۔ میں اسے دیکھتا ہوں، ٹھہرو۔ وہ اس کا اوپر نیچے سے جائزہ لے رہا تھا۔ یہ قدیم چائنیز پزل باکس کی طرح بنایا گیا ہے۔ اس کے اوپر عموماً کوئی پزل بنا ہوتا ہے جس کو سالو کرنے سے یہ کھلتا ہے، یا پھر کوئی 5 حرفی الفاظ لگانے سے۔ ایک منٹ، اسے جیسے اچنبھا ہوا۔ 5 نہیں، اس پر تو 6 حروف درج ہیں۔ اسی طرح کی چیز پہ ہمیشہ 5 حروف ہوتے ہیں، مگر شاید اس کا جواب کوئی خاص لفظ ہو جس پہ 6 حروف ہی پورے آتے ہوں۔ مگر اب یہ کھلے گا کیسے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ یہ تو جس نے دیا ہے اسی کو۔ وہ رکا اور اوپر لکھی سطر کو پڑھنے لگا۔ ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا۔ حیا، تمہارا واسطہ کسی سائیکو سے پڑا ہے کیا؟ یہ ایک پہیلی ہے اور اسے حل کرنا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ یہ صرف میں ہی حل کر سکتی ہوں، اور اگر اسے توڑا تو یہ میری کسی کام کا نہیں رہے گا۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ تم دماغ استعمال کرو۔ ویسے یہ فکرہ، وہ اس سطر پر انگلی پھیرتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ یہ فکرہ مجھے کچھ سنا سنا لگ رہا ہے۔ شاید وہ جیسے یاد کرنے لگا۔ اس دن جب ہم جیو انفارمیشن کی کلاس لکھ کر باتیں کر رہے تھے، تب شاید پروفیسر نے یہ بولا تھا۔ نہیں، مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں۔ پتہ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ انسان کی یادداشت چیزوں کو بہت ریلیٹ کرتی ہے۔ ہمیں ایک چیز کو دیکھ کر اس سے متعلقہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ خیر جو بھی ہے، تم فکر نہ کرو، ہم اس کا کوئی حل نکال ہی لیں گے۔ ابھی تو میں کام سے جا رہا ہوں، دیر سے آؤں گا۔ تم دروازہ اچھی طرح لاک کر لینا۔ آج کل روم لاک تقریباً خالی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے یوں خیال کرنے پر وہ زیر لب مسکرا دی۔ وہ چلا گیا تو اس نے واقعی میں کمرہ اچھی طرح لاک کر لیا۔ سبانچی اتنی ویران تھی
کہ اسے انجانا سا خوف محسوس ہوتا رہا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر اسے سب کچھ معمول کے مطابق ہی نظر آتا تھا، مگر کچھ تھا جو اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ رات بہت دیر لیٹے لیٹے وہ پزل باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے انگوٹھے سے حروف تہجی کی سلائڈز اوپر نیچے کرتی رہی۔ اس نے حروف کے کئی جوڑے بنائے، مگر وہ مکفل رہا۔ اسے نیند نے کب گھیرا اسے علم ہی نہیں ہوا۔ پزل باکس اس کے گرد ایک طرف لڑک گیا۔ وہ اب بھی ویسا ہی تھا، سرد، جامد اور مکفل۔ صبح وہ دیر سے اٹھی۔ ناشتہ کر کے رات والے شکن آلود لباس پر ڈھیلا سا سویٹر پہنے بالوں کو جوڑے میں باندھتی وہ نیچے آ گئی۔ اس کا رخ یونیورسٹی میں فوٹو کاپیر کی طرف تھا۔ وہاں سے اس نے کچھ نوٹس کئی روز پہلے فوٹو اسٹیٹ کروائے تھے اور انہیں اٹھانے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ صبح کی چمکیلی مگر ٹھنڈی ہوا سبانچی کے سبزہ زار پہ بہہ رہی تھی۔ وہ فوٹو کاپیر کے پاس آئی، اپنے نوٹس اٹھائے، سبانچی کارڈ سے ادائیگی کی اور پھر واپس جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اسے ایک میز پہ رکھا لاوارث سا رجسٹر نظر آیا۔ رجسٹر جانا پہچانا تھا۔ اس نے پہلا صفحہ پلٹا اور اس پر بڑا بڑا ڈی جے لکھا تھا۔